اول برائے دعوی اول. تنویر اول برائے دعوی اول. تنویر کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ دعوے کے کچھ حصے کو دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں پیش کی جائیں کہ جب وہ دعویٰ ثابت ہو چکے ہیں تو اب ان چیزوں کا انکار کوئی نہیں کیا جا سکتا، تو ان چیزوں کو کہتے ہیں تنویر. تو یہاں پر بھی پیچھے یہ بات جو ہے وہ دلائل سے واضح ہو چکی کہ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، فَلِذَالِكَ فَدْعُوا، اسی اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے اور اس کے اوپر پکا رہے. تو یہ ساری باتیں پیچھے ہو چکی ہیں. تو اللہ کی اللہ کو پکارنا وہ حق ہے. تو یہ جب ثابت ہو چکا، کارساز بھی وہ، عالم الغیب بھی وہ، تو اسی کو پکارنا چاہیے. تو اب اس کے اوپر کچھ تنویرات ہیں کہ اب دیکھو کہ یہ چیزیں بھی، ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ ہی ہے جو مہربانی کرتا ہے اپنے بندوں پر، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ طاقت والا ہے، زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرہ تزہید من الدنیا، تزہید من الدنیا وترغیب الی الاعمال، وترغیب الی الاعمال، تزہید من الدنیا وترغیب الی الاعمال، کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے اعمال، نیک اعمال جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ اللہ. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی کھیتی میں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نوتیہ منہا، ہم اس میں سے اسے کچھ دیتے ہیں. جو آخرت والا ہے اس کے لیے کہا نزد لہو، ہم اس کے لیے بڑھاتے ہیں. یہاں پر کہا کہ نوتیہ منہا، من جو ہے یہ بازیہ ہے تبعیضیہ، کہ اس جتنا وہ دنیا چاہتا ہے نا، پوری اتنی دنیا بھی نہیں اس کو ملتی، بلکہ اس میں سے کچھ ملتا ہے. آخرت جو چاہتا ہے تو اس کو جتنا وہ چاہتا ہے اس کے تصور سے بھی زیادہ ملتی ہے، اور جو دنیا چاہتا ہے تو جتنی وہ مانگتا ہے اس سے بھی کم ہی ملتی ہے، اس میں سے کچھ اس کو ملتا ہے. اور پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. ام لہم شرکاء، متعلق بدعوی ثانی، متعلق بدعوی ثانی. تنویر اول برائے دعوی ثانی، متعلق دعوی ثانی، آگے کوما یا ڈیش لگا کے تنویر اول برائے دعوی ثانی. اللہ اللہ. دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جو کتابوں کے اندر، نبیوں کی کتابوں کے اندر توحید کے خلاف باتیں پاتے ہیں تو وہ اصل میں غیر اللہ کی طرف، وہ اصل میں ان کے علماء سو کی طرف سے ہیں. تو اس دعویٰ کے اوپر متعلق ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ اور شرکاء ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں دین کے طرز، ما لم یعظم بہ اللہ، جن کی اللہ نے اجازت کوئی نہیں دی، تو ان کے شرکاء نے ان کو شرکیہ دین بنا دیے ہیں، دین کے ایسے طرز ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ اللہ تو ان کی اجازت کوئی نہیں دے رہا، لیکن ان کے شرکاء وہ اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں. وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. بینہم کے نیچے لکھ لیں اے فی الدنیا، اے فی الدنیا، کہ دنیا میں بھی ان کے اندر ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا. اور وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے تو عذاب علیم بھی ہے، یعنی آخرت میں. تو عذاب علیم کے نیچے لکھ لیں فی الآخرہ، فی الآخرہ.
دنیا میں بھی ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا، آخرت میں بھی عذاب عظیم کے مستحق ہو جاتے، عذاب علیم کے مستحق ہو جاتے۔ تری الظالمین مشفقین، تو دیکھے ظالموں کو کہ ڈرتے ہیں اس سے کہ جو انہوں نے کمایا، جب کہ وہ ان کے اوپر واقع ہوگا، جس وقت عذاب واقع ہو رہا ہوگا تو اب اپنی کمائی پر ڈر رہے ہوں گے۔ والذین آمنوا بشارت، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، وہ تو جنات کے باغوں کے باغیچوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو چاہیں وہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، یہ بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ترغیب الی التوحید، ترغیب الی التوحید۔ تو کہہ میں اس کے اوپر کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں البتہ دوستی چاہیے قرابت کی وجہ سے۔ میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی عہدے کا لالچ نہیں، کوئی حکومت کا لالچ نہیں، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، لیکن اتنی ضرور میں بات کہتا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کرو، اتنی اذیتیں تکلیفیں دیتے ہو، کم از کم تم کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں تمہارا عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، تمہارے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تم نے وہ سارے تعلقات تک بھی بلا دیے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو آدمی نیکی کمائے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے زیادتی کریں گے اس کی اچھائی میں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اب یہاں پر لفظ جو آگے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف قرابت داری کی دوستی کا لحاظ چاہیے۔ یہ جو لفظ آگے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ الا المودۃ فی القربى، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن صحابی ہیں، انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جلدی سے بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ قربا سے مراد ہیں قربا آل محمد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں تمہارا ان سے دوستی کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے دوستی رکھنے کا یہاں پر اللہ تاکید فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت سعید ابن جبیر نے اپنی رائے کے ساتھ یہ تفسیر ذکر کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے بندے، آیت کا معنی صحیح پتہ ہو تو پھر بیان کرنا چاہیے، اگر پتہ نہ ہو تو چپ رہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو، یہ مراد یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو تنبیہ کی، اور تنبیہ کر کے پھر مزید اس آیت کی وضاحت کی اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داریاں موجود تھیں قریش کے تقریباً ہر خاندان میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے متعلق یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان رشتہ داریوں کا تو خیال کرو نا، قرابت داریوں کا تو خیال کرو، تبلیغ کے اندر جو روڑے اٹکا رہے ہو تو یہ روڑے اٹکانا چھوڑو، کم از کم میری رشتہ داریوں کا خیال کرو، یہ مراد ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کرتے ہوئے یہ بات فرما دی۔ اب یہاں پر ایک طبقہ وہ حضرت سعید ابن جبیر والی جو بات ہے نا اسی کو لے لیتا ہے، لیکن اگر چلو صرف اتنے کو لے لیتا تھا تو اس میں کوئی اتنی حرج والا بھی معاملہ کوئی نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے، خلاف اولا ہو جاتا۔
کہ زیادہ مناسب تفسیر نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہوتی، لیکن یہ اس کے اوپر پھر اضافے کرتے ہیں کہ جی نبی کے قرابت داروں کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر خلافت بھی نبی کے قرابت داروں کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر جو حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنے تو وہ غصب ہوا، حضرت عمر فاروق نے خلافت غصب کی، حضرت عثمان نے خلافت غصب کی۔ بھئی دوستی کا یہی کوئی تقاضا ہے کہ ضرور خلافت انہی کے اندر رکھنی ہے؟ اب پس منظر کیا ہے کہ لا اسالکم علیہ اجرا، میں اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ایک طرف یہ بات کہی جائے کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور دوسری طرف یہ مانگ لیا جائے کہ قیامت تک خلافت جو ہے وہ میرے خاندان کو دے دو، تو یہ تو بہت بڑی اجرت مانگ لی۔ تو یہ تو آیت کے اپنے اندر تضاد بن جائے گا، حالانکہ اللہ کے کلام کے اندر تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو یہاں سے یہ ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کے رشتہ داروں سے دوستی، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ خلافت اسی خاندان میں آئے نسل در نسل۔ 12ویں امام سے آگے جو ہے وہ امام کا پتہ کوئی نہیں چل رہا، 11ویں امام سے آگے 12ویں کا پتہ کوئی نہیں چل رہا، تو پھر بھی کسی اور کو خلافت نہیں دینی، انتظار ہی کرنا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ یہاں سے کیسے ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ یہ تو خود آیت کے ابتدائی لفظوں کے بالکل خلاف ہے۔ آیت کے ابتدائی لفظ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اجرت مانگتا ہی کوئی نہیں، اور اجرت ایک طرف مانگتے کوئی نہیں اور دوسری طرف ہمیشہ کی خلافت مانگ لیں، تو یہ تو بالکل عجیب بات ہے۔ تو اصل میں اس کا تعلق اس سے بالکل ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم کے بعض حصے بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ جو چیز آئی ہے نا کہ لا اسالکم علیہ اجرا، میں اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ چیز قرآن حکیم کے اندر دیگر انبیاء کرام کے متعلق بھی آئی ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 127 میں حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 145 میں حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 164 میں حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات آئی۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 180 میں حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بھی بات آئی۔ سب نے یہ کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ یہی بات ملتی ہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی اجر نہیں چاہیے۔ سورۃ سبا کے اندر آیت نمبر 47 میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی ہے، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، تو کہہ کہ اگر میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں نا تو تم مجھے کوئی اجرت نہ دو، وہ تمہیں ہی مبارک ہو، میں تم سے کوئی دنیاوی اجرت کوئی نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے مجھے آخرت میں اجر دینا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کے بدلے میں نبی ہمیشہ کی خلافت مانگ لے تو یہ تو نبی کا بہت بڑا لالچ ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین ہوگی کہ سارے نبی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اتنے لالچی ثابت ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے خلافت اپنی نسل میں مانگ لی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا مفہوم بنتا ہے، یہ قطعاً غلط مفہوم ہے۔ تو جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ میری تم سے جو رشتہ داریاں ہیں کم از کم تمہیں ان کا تو لحاظ کرنا چاہیے اور دعوت کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ ام یقولون افترا، جواب سوال، کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے؟ پھر اگر اللہ چاہے تو تیرے دل کے اوپر مہر کر دے۔ معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے پاس سے بنا لایا ہے،
نام اللہ کا لیتا ہے، باتیں اپنے پاس سے کرتا ہے، اگر ایسی بات ہو نا تو اللہ رب العزت تو اختیار والے ہیں، قدرت والے ہیں، تیرے دل کے اوپر اگر وہ مہر کر دیں تو کوئی جو ہے وہ تجھے اللہ رب العزت کی اس مہر سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اچھا جی، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، یہاں پر واو کے نیچے لکھ لے واو استینافیہ، واو استینافیہ، اللہ اللہ۔ دیکھیں اگر اللہ چاہے تیرے دل پہ مہر کر دے، اگر وَيَمْحُ اللہ جو ہے نا اس کی واو کو اگر استینافیہ نہ بنایا جائے تو اس کا عطف یمحو کا عطف ہو جائے گا یختمو پر، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ باطل کو مٹا دے اور حق کو جو ہے وہ ثابت کر دے، حالانکہ اللہ نے تو یہ ضرور چاہا ہے کہ اللہ نے باطل کو مٹانا ہی ہے اور حق کو ثابت کرنا ہی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر واو استینافیہ ہے، یہ عطف والی واو نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ ہو، بلکہ یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ نے باطل کو مٹانا ہی مٹانا ہے اور حق کو اللہ نے ثابت کرنا ہی کرنا ہے اپنے کلمات کے ساتھ۔ تجھے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جھوٹ بنا کے لے آیا ہے، اگر ایسا ہو نا کہ تو جھوٹ بنا کے لے آیا ہو تو معاذ اللہ اگر ایسا ہو تو پھر تیرے دل پر تو ہم کر دیں مہر اور حق کو ہم ثابت کر دیں، اگر تو کوئی باطل بیان کر رہے ہم اس کو غلط ثابت کر دیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تو ہی حق بیان کر رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہو الذی یقبل توبہ، اور وہی ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے۔ نیچے لکھ رہے دعوی اول سے متعلق، دعوی اول سے متعلق ڈیش لگا کے تنویر ثانی برائے دعوی اول، تنویر ثانی برائے دعوی اول، اور وہی ہے کہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور جو ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ دعا سنتا ہے ایمان والوں کی، نیک عمل والوں کی، اور ان کے اپنے فضل میں سے زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر روزی پھیلا دیتا اللہ اپنے بندوں کے لیے، یعنی اتنی روزی پھیلا دیتا کہ جس کا کوئی شمار نہ ہوتا، تو اللہ تو یہ بھی کر سکتے تھے ہر بندے کو جو ہے وہ دولت کے اندر اللہ غرق کر دیتے، اللہ یہ کر سکتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو دنیا والے زمین کے اندر ادھم مچا دیتے، بغاوت کر دیتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ اگر چاہتا تو دنیا کے ہر بندے کو اتنا دولت مند کر دیتا کہ کسی کے پاس مال کا حساب ہی نہ ہوتا، لیکن پھر سارے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کرتے، ادھم مچاتے، فساد کرتے، لیکن اس لیے اللہ رب العزت چونکہ دنیا کا نظام بھی تو برقرار رکھنا ہے تو اللہ جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہو الذی ینزل الغیث، وہی ہے کہ جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو چکے، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہ ولی ہے، کام بنانے والا ہے، حمید ہے، تعریفوں والا ہے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کے نمونوں میں سے تخلیق کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کوئی زمین کے اندر جانور پھیلائے ہیں، اور وہ ان سب کو جب چاہے اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، جو بھی کوئی تم کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی باتوں کو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔
اگر ہر بات کے اوپر تمہارے اوپر کوئی مشکل آنے لگ جائے، مصیبت آنے لگ جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ کے اوپر بھی تکلیفیں آنے لگ جائے نا، تو پھر تو ہر وقت جو ہے وہ دنیا مصیبتوں کے اندر ہی گھری رہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ہر بندہ پریشانی اور تکلیف کے اندر مبتلا رہے، دنیا کا نظام خراب ہو جائے، تو اللہ رب العزت بڑی ساری چیزیں جو ہیں نا ان سے تو درگزر کرتے رہتے ہیں، ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رب العزت درگزر کر دیتے ہیں نا کئی چیزوں سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی کمزور ہیں اور تم کوئی اللہ سے اپنے آپ کو بھگا لو گے، لیکن جب اللہ پکڑ کرنا چاہے اللہ سے تم بھاگ کوئی نہیں سکتے، اللہ کو عاجز کر سکنے والے کوئی نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر اللہ پکڑ لے نا تو اس کی پکڑ سے تم کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیاتِهِ متعلق بدعوی اول، متعلق بدعوی اول، اچھا جی پیچھے آیت نمبر 28 جو تھی وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کے نیچے لکھا تھا کچھ کہ رہ گیا نا؟ ہاں چلیں پہلے اس آیت نمبر 28 کے نیچے لکھ لیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے نیچے دعوی اول سے متعلق یا متعلق بدعوی اول لکھ لیں، اور ساتھ لکھے تنویر ثالث برائے دعوی اول۔ آیت نمبر 28 کے نیچے متعلق بدعوی اول تنویر ثالث برائے دعوی اول۔ اور اب آیت نمبر 32 کے نیچے جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، متعلق بدعوی اول تنویر رابع، تنویر رابع برائے دعوی اول، تنویر رابع برائے دعوی اول۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر کے اندر جہاز پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز بھی چلتے ہیں، اگر وہ اللہ چاہے ہوا کو ساکن کر دے بس وہ ٹھہرے رہ جائیں اس کی پشت کے اوپر، یعنی پانی کی پشت کے اوپر وہ ٹھہرے رہ جائیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ ہواؤں کو چلاتے ہیں جس کے ذریعے بڑے بڑے جہاز بھی چلتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ قدیم دور میں جہازوں کے چلنے میں زیادہ تر دخل ہوا کا ہوتا تھا، دور حاضر میں اب اگرچہ انجن بن چکے، لیکن اللہ پھر بھی قادر ہے کہ کسی وقت کسی کا انجن جو ہے وہ خراب ہو جائے اور وہ وہیں پہ ٹھہرا رہ جائے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر سمندر کے درمیان انجن ایسا خراب ہو جائے کہ وہاں پر فوری جو ہے وہ مدد کے لیے بھی کوئی نہ پہنچ سکتا ہو، رابطہ بھی کوئی نہ ہو سکتا ہو، تو کتنی پریشانی ہو جائے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، او یوبکہن بما کسبوا، یا وہ اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر دے اس پر کہ جو انہوں نے کیا، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ کئیوں کو معاف کرتے ہیں، وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ بچنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، بچاؤ کوئی کہیں بھی ممکن نہیں ہے، اللہ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تزہید من الدنیا کے لیے چند باتیں، تزہید من الدنیا کے لیے چند باتیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی کوئی چیز تم دیے جاؤ تو وہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اس کے مقابلہ میں جو اللہ کے ہاں ہے تو وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، دفعیہ عذاب کے لیے
امور ثلاثہ کا بیان۔ دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ یہ ہوتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، نیکی کرنی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر بھی ذکر ہو رہی ہیں اشارے سے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے، تو اس میں ایک چیز ہو گئی۔ والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، یہ ظلم کرنے سے جو ہے وہ اشارہ ہو گیا کہ ظلم نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصے میں بھی ہوں تو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، تو یہ احسان کرنا۔ تو یہ تینوں چیزیں اس میں آ گئیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے کام ہوتے ہیں آپس میں مشورے کے ساتھ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی زیادتی پہنچے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ لے لیتے ہیں اتنا ہی، اچھا برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی کی گئی، یعنی جتنی برائی ہے اتنا بدلہ لے لینا، یہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن حد سے بڑھنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ فمن عفا، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے درگزر سے کام لو، معافی دے دو، لیکن اگر بہرحال جتنا تمہیں ستایا گیا ہے اتنا تم بھی کوئی جو ہے وہ بدلہ لے لو تو وہ اس کی گنجائش ضرور ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو آدمی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ جتنا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لینے کا تو ان کو حق تھا، تو اس لیے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر ناحق سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس آدمی نے صبر کیا بخش دیا، بے شک یہ تو ہمت والے کاموں میں سے ہے، تو یہ زیادہ اجر والا ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے، ہمت ہوتے ہوئے بھی دشمن کو جو ہے وہ بخش دیا جائے۔ ایک ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں اس لیے آواز نہیں اٹھا رہا کہ ہمت ہی کوئی نہیں، تو یہ تو بزدلی ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمت ہوتے ہوئے بھی اس کو بخش دیا، تو یہ ہمت کے امور میں سے ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے نہ کوئی حمیتی ہے اس کے بعد۔ اچھا جی، اور تو ظالموں کو دیکھے کہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ حل الی مرد من سبیل، کیا واپس لوٹنے کی کوئی صورت ہے، یعنی ایک دفعہ ہم دنیا کے اندر چلے جائیں، کیا یہ کوئی ممکن ہے؟ لیکن ایسا ممکن کوئی نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ، اور تو ان کو دیکھے، یُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وہ اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ خاشعین من الذل، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوں گی ذلت کے ساتھ۔ ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، نگاہ کے کنارے سے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے ایمان والے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ اصل نقصان والے وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو نقصان دیا ظلم کر کے، شرک کر کے۔ وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان دیا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین، آگاہ رہو کہ جو ظالم ہیں تو وہ تو ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ، تخویف، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی حمایتی جو ان کی مدد کرے اللہ سے ہٹ کے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، متعلق بدعوی ثانی، متعلق بدعوی ثانی، تنویر ثانی برائے دعوی ثانی، تنویر ثانی برائے دعوی ثانی۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے
کہ ایاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے کہ جس کے جو ہے وہ لوٹنا نہیں. یاتی یومن کے نیچے تخویف اخروی، تخویف اخروی. اگر نیچے جگہ نہیں تو اشارہ دے کے آگے لکھ سکتے ہیں. ما لکم من ملجئن، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن، اور تمہارے لیے کوئی انکار کر سکنا نہیں ہوگا. فَإِنْ آرَزُوا، زجر و تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زجر و تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس اگر وہ اعراض کریں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان تو نہیں بنا کے بھیجا، آپ کا کام تو صرف ہدایت کی دعوت دینا ہے نا. ہدایت پر نہیں آتے، اعراض کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمہ تو صرف وہ پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ شَكْوَى، اور جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، فارحہ بہا، تو اس کے اوپر اترانے لگ جاتا ہے. اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو انسان بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، دعوی اول کی تائید، دعوی اول کی تائید. اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، یا جوڑے دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے تو وہ بانجھ کر دیتا ہے. کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے. وما کان لبشر، متعلق بدعوی ثانی، متعلق بدعوی ثانی، تنویر ثالث برائے دعوی ثانی، تنویر ثالث برائے دعوی ثانی. نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ کہ اللہ اس سے بات کرے، الا وحین، مگر اشارے سے، یا پھر پردے کی اوٹ سے، یا پھر کوئی پیغامبر بھیجے، کوئی قاصد بھیجے، پھر وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو وہ اللہ چاہے. تو اللہ رب العزت سے نے کسی سے بات کرنی ہے، اللہ نے کوئی پیغام بھیجنا ہے، تو اس کے تین ذرائع اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں. ایک ذریعہ کہ وحی کے ذریعے، اشارے کے ذریعے. دوسرا ذریعہ کہ اللہ پردے کی اوٹ سے کلام کرے. تیسرا ذریعہ کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے. پھر یہ جو پہلا ذریعہ ہے نا کہ اشارے کے ذریعے، اس کی پھر تین صورتیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اوقات گھنٹی کی آواز کے شکل میں بھی وحی آئی ہے، تو اشارے کی وحی سے پہلی مراد یہ ہے. دوسری القاء فی القلب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات القاء ہو جاتی تھی، یہ وحین کی دوسری صورت ہے. اور تیسری سچے خواب، نبی کے خواب جتنے بھی ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں.